ویسے نادانی وہ وہاں پر بھی کریں گے، یہ نادانی والا جواب ہے نا، کوئی عاشق یہ جواب کبھی نہیں دے سکتا، خدا پرست کبھی یہ جواب نہیں دے سکتا، اسے پتہ ہے کہ فرشتوں کا بھی سربراہ، فرشتوں کا بھی مالک خدا ہے، اور خدا کو سارے دنوں کا، ماہ و سال کا معلوم ہے۔ خدا کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ پوچھیں فرشتوں سے ہیں؟ تو اب دیکھیں وہاں بھی وہ جواب کیا دیں گے، وہ بے وقوفی والا جواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حاضرین محترم، ناظرین اور سامعین، دورہ تفسیر القرآن پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 6 سورہ المؤمنون، آج اس سورہ شریف کا آخری درس ہے۔ آیات ہیں 112 سے 118۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن حکیم کا فہم، نور اور فیضان نصیب فرمائے۔ آج کے درس کا سابقہ درس کے ساتھ کیا تعلق اور ربط ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ سابقہ درس میں نبی رحمت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صحابہ اور فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ کے مرتبے پر فائز صحابہ، جنہیں حضرت بلال کے نام سے، حضرت صہیب رومی، حضرت خباب اور حضرت عمار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ اور بھی کئی دوسرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حلقہ ارادت اور حلقہ عشق میں بیٹھنے والے خوش نصیب ہیں۔ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے سرداران قریش، اور ان کے حق میں یہ آیات نازل ہوئیں۔ رب العزت نے وہ آیات نازل فرمائیں کہ جن کا ربط قیامت کے دن ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ یہ وہ صاحبان فروکش ہیں، یہ وہ صاحبان عشق رسول ہیں، یہ وہ میرے پیارے بندے ہیں جن کا تم ٹھٹھا اور مذاق اڑایا کرتے تھے، اور جن کے اوپر تم قہقہے لگایا کرتے تھے، تم اپنے آپ کو بڑے سمجھتے تھے۔ دیکھو آج اس فیصلے والے دن میں نے انہیں کتنے بلند مرتبوں پہ فائز کیا ہے، اور تم جہنم میں آگ میں جل رہے ہو۔ تو حاضرین محترم، آج کی جو آیات ہیں وہی مکالمہ ہے جو کافروں سے ہے۔ مکالمہ اللہ رب العزت اور کافروں کے درمیان ہے۔ ذرا سنیں کتنا دردناک قسم کا منظر ہے، اور کتنی افسوسناک قسم کی صورتحال ہے کہ جہنمی کفار جہنم میں جا چکے ہیں۔ اللہ رب العزت اب ان سے دنیا میں کی ہوئی زیادتیاں، دنیا میں کیا ہوا تکبر اور رویہ، اس کو یاد کیسے کراتا ہے، اور دنیا فانی ہے، دنیا کی حیثیت اور دنیا کی مقدار اور دنیا کتنی معمولی زندگی پر معمول ہے، آپ اس کا اندازہ ان آیات میں کریں گے کہ دنیا میں جتنے بھی سال ہم گزاریں، قیامت کے دن جب جنتیوں سے پوچھا جائے گا تم دنیا میں کتنا عرصہ رہے، وہ یہ کہیں گے ایک دن یا اس سے کم۔ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا، وہ بھی کہیں گے دنیا میں ایک دن یا اس سے کم۔ یعنی زندگی آپ جتنے عرصہ بھی، جتنے سال ماہ بھی گزاریں، 100 سال سے بھی زیادہ زندگی کسی کی عمر ہو جائے، قیامت کے دن اسے نظر آئے گا یا موت کے وقت میں 1.5 دن ٹوٹل 1.5 دن دنیا میں رہا ہوں۔ یہ ہے دنیا کی حیثیت۔ آئیں وہ منظر جو قیامت کے دن ہوگا، اللہ پاک نے دنیا کے اندر ہی عبرت کے لیے ہمارے لیے تو عبرت ہے، اور ان کے لیے دعوت اسلام ہے کہ اب بھی باز آ جاؤ دنیا میں۔ تم نے یہ پڑھا ہے، اگر تم اللہ کے انکاری ہو، مشرک ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حلقہ غلامی میں نہیں آئے ہو، تو یہ آیتیں پڑھ لو، ان کا ترجمہ آپ ذہن نشین کر لو۔ اگر تم حلقہ ارادت ایمان میں داخل نہ ہوئے تو پھر تمہارا حال یہ ہوگا۔ اللہ پاک فرمائے گا، قال، اللہ فرمائے گا، کم لبثتم فی الارض، کتنا عرصہ رہے تم زمین میں، عدد سنین، سالوں کے حساب سے، سالوں کی گنتی کے حساب سے تم کتنا عرصہ رہے۔ کوشچن ہے، سوال ہے یہ قیامت کے دن ان جہنمیوں سے۔
کافروں سے، قالو وہ کہیں گے لبثنا ہم رہے، یومن ایک دن، او بعد یوم یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ فرمائے گا کتنے سال رہے ہو؟ وہ کہیں گے سال بھی نہیں، مہینے بھی نہیں، ہم ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ دنیا میں رہے، اتنا یاد ہے بس۔ اگلا جواب ان کا سنیں، کہیں گے فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ، اے رب وہ گننے والے جو ہیں ان سے پوچھ لے۔ گننے والے کون ہیں؟ کرامن کاتبین، فرشتے جو حساب کتاب رکھتے ہیں، وہ کہیں گے یا اللہ یہ جو فرشتے گن رہے تھے ان سے پوچھ لے۔ ویسے نادانی وہ وہاں پر بھی کریں گے، یہ نادانی والا جواب ہے نا، کوئی عاشق یہ جواب کبھی نہیں دے سکتا، خدا پرست کبھی یہ جواب نہیں دے سکتا، اسے پتہ ہے کہ فرشتوں کا بھی سربراہ، فرشتوں کا بھی مالک خدا ہے، اور خدا کو سارے دنوں کا، ماہ و سال کا معلوم ہے۔ خدا کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ پوچھیں فرشتوں سے ہیں؟ تو اب دیکھیں وہاں بھی وہ جواب کیا دیں گے، وہ بے وقوفی والا جواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، رب العزت تمام علم جانتا ہے، وہ سارا حساب اس کے پاس ہے۔ قال ارشاد ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان لبثتم نہیں رہے تم، الا مگر، قلیلاً تھوڑا سا عرصہ، نہیں رہے تم تھوڑا سا عرصہ، لو انکم کنتم تعلمون، کاش تم جانتے ہوتے پہلے ہی، اگر تم جانتے ہوتے پہلے ہی۔ یعنی اللہ پاک محبت بھرا جواب دے رہے ہیں کہ لو اگر انکم کنتم تعلمون، کہ یہ زندگی چند دن ہے، زندگی میں جب تم جی رہے تھے نا، دنیا میں رہتے تھے، تم اس وقت جان لیتے کہ زندگی چند دن کی ہے۔ جس زندگی کے لیے ہم تگ و دو کر رہے ہیں، جس زندگی میں ہم اکڑ رہے ہیں، تکبر کر رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ تمسخر اور مذاق کر رہے ہیں، اور ہم خدائے واحد پر ایمان نہیں لا رہے، وہ دنیا تھوڑی سی ہے، چند دن کی ہے، اس وقت تمہیں احساس ہو جاتا۔ اور یہ ایک طرف آواز کافروں کے لیے ہے، عبرت اور دعوت ان کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم بھی دنیا کو معمولی سمجھیں، ہم بھی دنیا کو فانی سمجھیں، ہم دنیا کو چند ایام والی دنیا سمجھیں۔ حقیقت دنیا، اب دیکھیں قرآن مجید میں جہاں بھی سوال ہوا ہے کسی سے، چاہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے، چاہے وہ اصحاب کہف ہیں، ان سے جب سوال کیے گا تم کتنا عرصہ دنیا میں رہے، وہ کیا کہیں گے؟ یا تم کتنا عرصہ سوئے ہو، تو کیا کہیں گے؟ آگے سے انہوں کا کیا جواب تھا؟ چند دن یا ایک دن یا اس کا کچھ حصہ۔ احساس یہ ہے، آج ہی اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے، فکر آخرت، آخرت کی تیاری اور دنیا سے کوچ کرنے کا ارادہ پکا ہو جائے، تو ہماری گناہ ختم ہو جائیں گے، نیکیوں کا راستہ ہمارے لیے صاف اور ہموار ہو جائے گا۔ قال ان لبثتم الا قليلا لو انکم کنتم تعلمون، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا نہیں رہے تم مگر تھوڑا سا عرصہ، کاش تم پہلے ہی جان لیتے ہوتے یہ دنیا میں۔ افحسبتم، کیا تم نے گمان کر رکھا تھا؟ آپ جانتے ہیں نا مکالمہ کس سے ہو رہا ہے؟ جہنمیوں سے، قیامت کا دن ہے۔ انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تمہیں صرف بے مقصد پیدا کیا ہے؟ کیا تم نے یہ گمان کر لیا تھا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے۔ تم نے یہ گمان کیا ہوا تھا، دیکھو آپ لوٹ کر بھی آ گئے ہو اور ہمارے قبضے میں ہو، ہم نے تمہیں جہنم میں ڈال دی، یہاں سے نکل بھی تم نہیں سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی حمد، اپنی تعریف، اپنی بلندی بیان کرتے ہیں۔ اب یہاں سے واپس آئیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر امید دلائی۔ یہ اگلی آیت جو ہے نا، کافروں کے لیے بھی امید ہے جو ابھی تک اسلام نہیں لے کر ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ کی الوہیت، قدرت، اس کی شان، اس کی عظمت بیان ہو رہی ہے
تاکہ اس آیت کو سن کر کافر ایمان لے آئے، تاکہ اس آیت کو سن کر پڑھ کر مسلمان اپنے ایمان پہ مزید پختہ ہو جائیں، مزید پختہ ہو جائیں۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، اللہ اکبر، پس وہ بہت بلند ہے، بادشاہ ہے حقیقی، حقیقی بادشاہ ہے وہ، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، رب العرش الکریم، آج سے پہلے آپ نے سنا ہوگا رب العرش العظیم، آج سنیں رب العرش الکریم، وہ مالک ہے عزت والے عرش کا، خود بھی عزت والا ہے، اس کا عرش بھی کس کا ہے؟ عزت والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شرک کی مذمت فرمائی، اللہ فرماتا ہے وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ، وَمَن يَدْعُ، اور جو پکارتا ہے، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الٰہًا آخر، کسی دوسرے معبود کو، لا برہانہ، کوئی دلیل نہیں ہے، لہو، اس کے پاس، بھی، اس کی دلیل ہوتی ہے نا، جب ہم دلیل پیش کرتے ہیں وہ اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے، عذر پیش کرتے ہیں وہ اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس بات کی تو کوئی دلیل ہی کسی کے پاس نہیں ہے، وہ کیا عذر قیامت کے دن میرے ہاں پیش کرے گا، اس اللہ کے ہاں پیش کرے گا کہ میں اس مجبوری میں غیر خدا کو پوجتا رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے لا برہان لہو، کوئی دلیل نہیں ہے اس کے پاس، بہی، اس کی، یعنی اس چیز کی کوئی دلیل تمہاری ہمارے پاس نہیں پہنچی، نہ ہی ہو سکتی ہے۔ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، تو بے شک اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، بے شک کافر فلاح نہیں پائیں گے۔ اب آخری آیت میں اپنے پیارے محبوب کو رب العزت نے ایک دعا سکھائی ہے، عاجزی والی، انکساری والی اور محبت الہی میں ڈوبی ہوئی۔ ایک طرف آپ دیکھیں کہ رحمت للعالمین ہے۔ میں یہاں رک کر ایک عرض کروں گا آپ سے، جو میں نے دیکھا اپنے آنکھوں سے، سنا اپنے کانوں سے، کہ تصوف کی دنیا میں دیکھیں جو سچے لوگ ہیں ان کی وجہ سے رب تعالیٰ نے زمین پہ رحمت برسائی ہے اور برسا رہا ہے۔ سچے پیروں کا، سچے ولیوں کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن یہاں دنیا میں سچے لوگوں کا لبادہ اوڑھ کر جھوٹے لوگ جو لوگوں کا ایمان خراب کرتے ہیں، ان کا بھی تماشا لگا ہوا ہے دنیا میں، اور لگایا ہوا ہے کس نے؟ عوام نے۔ میں دعا پڑھنے سے پہلے وہ منظر آپ کو دکھاؤں، میں ایک جگہ گیا، دعا ہو رہی تھی، تو پیر صاحب کے لیے دعا ہو رہی تھی، پیر صاحب کو کوئی خلیفہ تھا دعا کر، اللہ پاک کو وہ کہہ رہا ہے، اور اب یہ اللہ پاک دعا کر رہا ہے نا بندہ، ظاہر ہے وہ اللہ پاک سے بندہ باتیں کرتا ہے، وہ اللہ پاک استغفر اللہ سمجھا رہا ہے اللہ پاک کو، اللہ معاف فرما، میرے مرشد قیوم زماں، استغفر اللہ ربی من، قیوم زماں صرف اللہ کی ذات، مرشد کامل، پتہ نہیں کیا کیا لمحے جناب انہوں نے، ہم اتنا میں خوف زدہ ہوا، میں نے کہا یہ اللہ کو کیا سمجھانا چاہتا ہے، پیر لاسانی تے سرکار تے پتہ نہیں کیا سے کیا، انا للہ و انا الیہ، اور بھائی پیر ہیں بس ٹھیک ہے، آپ کہیں جی پیر میرے پیر و مرشد کے درجے بلند فرما دے، یا میرے پیر و مرشد کو زندگی عطا فرما، یہی ہو سکتا ہے نا جی۔ اب میں نے یہ بات کی ہے نا، یہ میں نے تمہید باندھی ہے، اب آپ دیکھیں دعا کہ محبوب کائنات، محبوب خدا کا مرتبہ کتنا بلند ہے، کائنات کے اندر جو رسول معظم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں رب نے کتنی عزتیں عطا فرمائی ہیں، یہ وہ ہستی ہیں، یہ وہ محبوب خدا ہیں، یہ وہ محمد مصطفیٰ ہیں جن کے لیے خدا نے کائنات بنائی ہے۔ اب دیکھیں دعا، دیکھیں اللہ نے کیا سکھائی ہے، اور پہلا جو لفظ ہے اس کے اوپر بندہ کام جاتا ہے، اللہ کی الوہیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کا تصور یہاں پہ ابھرتا ہے۔ دیکھیں ذرا، وَقُلْ
اے میرے محبوب آپ یوں عرض کریں، ربی، اے میرے رب، اغفر، تو بخشش عطا فرما۔ اور بھائی یہ بات بالکل سورج کی طرح عیاں ہے کہ اللہ نے اپنے انبیاء کو، عام انبیاء کو بھی گناہوں سے پاک رکھا ہے۔ سلطان الانبیاء کی شان کا اندازہ ہم لگا ہی نہیں سکتے۔ اور دعا کیا سکھائی ہے؟ حضور جھکے ہوئے ہیں، اے محبوب یوں دعا کیجئے، وقل، اے محبوب آپ یوں دعا کیجئے، رب اغفر، اے اللہ بخشش فرما دے، ورحم، اے اللہ رحم فرما دے، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ تو کیا کرنے والا ہے؟ سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذات کی خاص جو اس کی شان الوہیت ہے وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بندہ بندہ ہے، بندہ بندہ ہے اللہ کے سامنے۔ اللہ ہمیں بندے کو بندہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، خدا کو خدا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انبیاء کو اور اپنے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔